رہے. اور یہ سورہ المائدہ میں آیت نمبر 114 ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے اللہ ہم پر دسترخوان نعمت اتار دے، مائدہ اتار دے. آسمان سے جس دن تیرا مائدہ دسترخوان نعمت میری امت پہ اترے گا، وہ دن میری امت کے اگلوں کے لیے بھی اور میری امت کے میرے ماننے والے جو پہلی صدیوں میں ہوں گے اور میرے ماننے والے جو پچھلی صدیوں میں آئیں گے، ان سب کے لیے تکون لنا عیدا، وہ عید کا دن بن جائے گا تاکہ میری امت اس دن کو بطور عید کے منایا کرے گی. اور پھر ہمیں رزق عطا کر اور تو اعلیٰ رزق عطا کرنے والا ہے. تو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ نے ایک اور اصول وضع فرما دیا کہ اللہ رب العزت کی نعمت جس دن اترے دسترخوان نعمت، تو وہ دن بطور عید کے سیلیبریٹ کیا جائے. تو اب یہ حکم آ گیا کہ اس دن کو بطور عید کے سیلیبریٹ کرنا. یہاں بھی عرض کر دوں کہ عید کی دو حیثیتیں اور دو قسمیں ہیں. ایک ہے عید شرعی اور ایک ہے عید فرحی. عید شرعی یہ ہے کہ جس کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے واجب وجوباً حکم دے دیا ہو، جیسے ہمارے ہاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے، یہ عید شرعی ہے. اور عید فرحی یہ عید فرحت ہے، یہ عید تشکر ہے، یہ عید امتنان ہے، یہ عید مسرت ہے. یہ وہ ہے کہ جس کو خاص مناسک اور احکام کے ساتھ کہ خطبہ پڑھا جائے، نماز پڑھی جائے، مقرر طریقے کے احکام کو بجا لایا جائے، یہ شرائط تو نہ ہو مگر اس دن کو عید کے طور پر خوشی اور اظہار مسرت میں منایا جائے. اور عید کا لفظ عاد یعود سے ہے. اس کا معنی یہ ہے وہ دن جو ہر سال پلٹ پلٹ کر آئے اور ہر سال بعد جب وہ دن آئے تو اس کی خوشی تازہ کی جائے. اس وجہ سے اسے عید کہتے ہیں، عید اعادہ سے ہے. لہذا عید فرحت، عید مسرت یہ مستحب اور مستحسن ہے، اور عید شرعی یہ واجب ہے. اب جمعہ حضور علیہ السلام نے، حالانکہ اسلام میں عیدیں دو ہیں جو وجوب کے درجے میں ہیں، واجب ہیں، وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. مگر کیا کوئی اس امر کا انکار کر سکتا ہے کہ اسی اسلام میں یوم جمعہ کو بھی یوم عید کہا گیا ہے؟ اس کا ذکر آگے آئے گا. تو پھر کیا کہیں گے کہ تین عیدیں ہیں؟ نہیں، وہ دو عیدیں عید وجوبی ہیں، عید شرعی ہیں. اور جمعہ کے دن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، چونکہ اس دن سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اس دن تکمیل دین کی آیت اتری، ان دو نسبتوں کی وجہ سے اس دن کو بھی حضور علیہ السلام نے عید کی طرح خوشی، مسرت، غسل کرنا، نئے کپڑے پہننا، اجتماع کرنا اور مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا، ان شکلوں میں بطور عید منانے کا حکم فرمایا. جس دن اللہ رب العزت کی کوئی بڑی نعمت اترے، اس دن اس نعمت کے تشکر میں خوشی کرنا، اجتماع کرنا، اظہار فرحت کرنا، صدقہ خیرات کرنا اور اپنی اپنی رسم و رواج کے مطابق حرام طریقوں سے بچتے ہوئے فرحت و مسرت اور تشکر کا اظہار کرنا، تو وہ یوں ہے جیسے عید کے طور پر وہ دن منایا گیا. ہم یوم آزادی مناتے ہیں 14 اگست. یہ عید شرعی نہیں ہے مگر یہ عید فرحت ہے کہ اس دن اس قوم کو آزادی ملی. ہم یوم پاکستان مناتے ہیں، ہم یوم دفاع مناتے ہیں، عید کی طرح چراغاں ہوتا ہے، خوشی مناتے ہیں، تقریبات ہوتی ہیں، بچے کپڑے پہنتے ہیں، اسکولوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، رنگا رنگ تقریبات ہوتی ہیں. تو کیا دین کی روح سے اس سب کو بدعت اور حرام اور کفر اور باعث جہنم قرار دے دیا جائے؟ ہرگز نہیں. پورا عالم عرب اپنی آزادی اور قیام سلطنت کے دن کو العید الوطنی مناتا ہے. سعودی عرب العید الوطنی مناتے ہیں. تمام حکام عرب دنیا عید الجلوس مناتی ہے جس دن حکمران تخت پہ بیٹھا. تو یہ ساری عیدیں جو عید کے نام سے منائی جاتی ہیں پوری اسلامی دنیا میں، عرب دنیا میں آج بھی، تو کیا مطلب ہے انہیں بدعت اور شرک کہا جائے گا؟ نہیں، یہ ساری عیدیں شرعی نہیں ہیں، یہ عید فرحت ہیں، یہ آیاد فرحت و مسرت ہیں. آیاد عید کی جمع ہے. یہ مستحسن ہیں، مستحب ہیں، مباح ہیں، اپنی خوشی کا اظہار ہے، مسرت کا اظہار ہے. اور چونکہ پلٹ پلٹ کر وہ دن آتا ہے، اس لغت کے اعتبار سے اس کو بھی عید کہہ دیا جاتا ہے.
جب یہ ساری مستحسن و مستحب عیدیں کسی نعمت الہیہ، خواہ وہ قومی آزادی ہے، قومی بقا ہے، قوم کا دفاع ہے، کسی نعمت کی وجہ سے خوشی اور مسرت کے اظہار کے باعث عید بن گئی، تو یہ ساری عیدیں مل کر اپنی خوشیاں ملا کر اس مسرت و فرحت کا برابر نہیں بن سکتی جس دن تاجدار کائنات کی ولادت اور حضور کی بعثت اور نزول کی اس دنیا کو سعادت نصیب ہوئی۔